بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے اس بابرکت دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے یا آپ مقروض ہیں تو آج یہ عمل ضرور کر لیں۔ ظہر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ پڑھ لیں، جتنی پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی زندگی میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر لینے ہیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثے، صحت اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک اپنے ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کہ کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار ضرور کیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی جو حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی جو مرادیں ہوں گی، بیماریاں ہوں، تکالیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، چاہے بے اولادی ہی کیوں نہ ہو، کاروبار بالکل بھی بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا ملے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب اللہ پاک اپنا فضل و کرم دکھاتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دکھ تکلیف ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو یہ مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا، تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں، پھر کمال دیکھیں، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگیں گے۔ لوگوں کے کسی بھی طرح کی مشکلات ہوں گی، بے روزگاریاں ہوں گی، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی تو دولت کی خواہش ہوگی۔ تو انہی مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہ ہوگا۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے کاروبار سے برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔
مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پہ پایا جس میں سے عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ تو میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھوں سے رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا ماحول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر بھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کر دیتی ہے، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزار دیتی ہے، میڈیا پہ ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں اور اپنے دوستوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کی فکر ہوتی ہے۔ اور ناظرین، جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دلاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، ہم صرف دھوکے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں کہ ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، انسان کا ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے، یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقویٰ پرہیزگاری کو اپنائیں۔ شب و روز کی فضیلت اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہوگی، ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت آج سے ہی بنا لیں۔ تو ناظرین کرام، رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب و نصب مال و دولت، عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، قوم سے ہو، جو مرضی رنگ جسامت رکھتا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، لیکن نیک اعمال کرتا ہو، رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہو، وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے۔
کوشش کریں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت ظہر کی نماز کا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پورے دن میں وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے بیٹھ کر لینی ہے۔ آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر حاجت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کا وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار ملے گا، بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد ملے گی، اچھے رشتے مل جائیں گے، کاروباری مشکلات دور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا فتاح یا وہاب یا رزاق اس کی پڑھ لینی ہے۔ ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ کر اپنے مقصد اور حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے بعد میں اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کم از کم 7 دن تک عمل لازمی کرنا ہے۔ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ پاک کے ان 3 ناموں کو ضرور پڑھ لینی ہے۔ دیکھیے گا کیسے آپ کے بکھرے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور صدقہ خیرات لازمی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔